جب ایران نے پہلی مرتبہ ایک برطانوی شہری، بیسیکلی آسٹریلوی نژاد برطانوی انٹرپرینور تھا، بزنس مین تھا، اس کو ایک ٹھیکہ دیا 60 سال کا، اور اسے کہا کہ آپ کو ایران میں تیل تلاش کرنے کی 60 سال تک اجازت ہے، اور جن آئل فیلڈز یا جہاں پر اگر آپ تیل دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک پیکٹ ہو گیا اس دوران۔ تو جو ولیم ناکس ڈارسی تھا، اس نے اپنے چیف انجینئر اور جیولوجسٹ کو یہاں پر بھیجا تیل دریافت کرنے کے لیے، جارج برنارڈ رینلٹ۔ اس نے آ کر کنویں کھودنے شروع کیے، اس کو تیل نہیں مل رہا۔ اب آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ وقت ہے جب پورا خلیج غربت میں ڈوبا ہوا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے، رہن سہن کے لیے، پکے گھر نہیں ہیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، غربت کا ڈیرا ہے، بکریاں پال رہے ہیں، اونٹ کی سواری کر رہے ہیں، اور لک و دک صحرا ہے، تپتی دھوپ ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، اور بڑے برے اور قسمہ پرسی کے حالات میں خلیجی ریاستیں مور اور لیس تقریباً اس صورتحال میں ہیں۔ اور ایران جو ہے وہ ملٹیپل اٹیمپٹس کی جاتی ہیں اس کمپنی کی طرف سے، اس بیسیکلی جو کانگلومریٹ تھا یا اس وقت کے جو انٹرپرینور تھا اس کی طرف سے، اور 7 سال مغز ماری کرنے کے بعد جس وقت وہ بینکرپٹ ہونے لگتا ہے، ڈیفالٹ ہونے لگتا ہے، تو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ جو ساؤتھ ویسٹرن ایران ہے، پرشین گلف کے بالکل اوپر، وہاں پر بشہر کے ساتھ جو پروونس ہے خوزستان، جس کا قدیم ترین شہر ہمدان ہے، ہمدان کے ساتھ ایک اور شہر ہے مسجد سلیمان، شہر کا نام ہے، مسجد نہیں ہے، مسجد سلیمان شہر کا نام ہے۔ وہاں پر کوئی 1180 فٹ کی گہرائی پہ ایک کنویں سے تیل نکل آتا ہے، اور یہ بنیاد پڑتی ہے اینگلو پرشین پیٹرولیم کمپنی کی، جو آگے چل کر بنتی ہے برٹش پیٹرولیم۔ جب آپ اس کی ہسٹری اور پھر امریکنز کی انوالومنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ یہاں پر کیسے آیا، اور اس ساری لڑائی میں کہاں کہاں کس کس کا کیا کردار ہے، اور کون کون سی جنگیں اور کانفلکٹس کریٹ کروائی گئی ہیں۔ اب یعنی کہ فاسٹ فارورڈ کر لیں سٹوری کو، کہ کجر ڈائنسٹی ڈائی کر رہی ہے، 1907 میں وہ مر جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اس کو بیسیکلی وہ کانسٹیٹیوشنل ریولوشن آتی ہے، وہ بامبنگ کرتا ہے پارلیمنٹ کی، پھر اس کا بیٹا 11 سال کا بچہ جو ہے وہ شاہ بن جاتا ہے، اور پھر 1921 میں اس کو رضا پہلوی فرسٹ جو ہے وہ کو میں نکال دیتا ہے، اور 1926 میں وہ شاہ ایران بن جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہے جب تیل کی دولت نکل آئی ہے، بلیک گولڈ ایران سے نکل آیا، اور پیسے کی ریل پیل ہے، اس ریجن کا ہیجمون ایران بن چکا ہے۔ سعودی عرب کے پاس کچھ نہیں ہے، قطر کے پاس کچھ نہیں ہے، کویت کے پاس کچھ نہیں ہے، عراق کے پاس کچھ نہیں ہے، متحدہ عرب امارات بنا ہی نہیں ہے ابھی اس کے پاس، لیکن وہ جو ایک ایمریٹس ہیں، ان ایمریٹس کے پاس کچھ نہیں ہے، قسمہ پرسی کا عالم ہے، بحرین، یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور ایران جو ہے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اور ایک جلنا کڑنا اس ریجن میں ظاہر ہے کہ عرب ممالک کا وہ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ کھانے والوں کو کینا تو بڑا مشہور ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس میں دولت کا ایک بڑا کردار ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آٹومن امپائر کا فال ہوتا ہے اور سعودی عرب کنگڈم آف سعودی عربیہ بنتا ہے 1932 میں، اور اس میں MI6 کا کیا کردار تھا، پھر اس پورے ریجن میں جو ڈویژن ہے، جو ایونچولی پھر آگے اسرائیل کا معاملہ بھی آیا، جس میں فرانس اور برطانیہ ان کا ایک انہولی قسم کا پیکٹ تھا، جس میں انہوں نے ایک رات میں ایک خفیہ فیصلے سے ایک تقسیم کی بنیاد رکھی، جو بعد میں پھر اسرائیل کی صورت میں چیزیں سامنے آئیں، اور اس مخاصمت اور لڑائیاں اور ملک بننے میں جس نے کردار ادا کیا۔ لیکن ایرانیوں کو دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ ہمارے ہاں بھی کوئی تیل دریافت ہوگا، سائملٹینیسلی 2 جگہیں ہیں جن کو بڑا ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے سعودی عرب، جہاں پر کنگ عبدالعزیز السعود جو ہے وہ ایک کیلیفورنین سٹینڈرڈ آئل کمپنی ہے، اس کو ٹھیکہ دیتا ہے کہ آپ 10 لاکھ مربع کلومیٹر کے مالک ہیں،